السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 84 پڑھیں گے، اور یہ پارٹ جتنا ہی امپورٹنٹ ہے اتنا ہی امپورٹنٹ اس سے پہلے والا پارٹ یعنی کہ پارٹ نمبر 83 ہے، چونکہ اس میں نماز کے متعلق پڑھا ہم نے، اور یہ پارٹ نمبر 84 کی اس پیراگراف سے ہمیں شروع کرنا ہے نا، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 213 ہے۔ چونکہ پارٹ نمبر 83 میں ہم نے نماز کے متعلق پڑھا، بھائیے یہاں پر پارٹ نمبر 84 میں ہم نماز کے شرائط یعنی نماز کے لیے کیا کیا چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کنڈیشنز، اور یہ وہ ہے کہ جس کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایک شرط کو دھیان سے پڑھا، آپ نے ویسے پڑھا بھی ہوگا مدرسے وغیرہ میں، لیکن وہ مختصر یاد کرتے لائن سے، طہارت، ستر اور استقبال قبلہ، وقت، نیت، اس طرح، لیکن اس میں تفصیل بھی ہے، ہر ایک کا مطلب بھی ہے، اس کو یاد ہی رکھنا ہے نا، صرف اب یہ سننے والے سبق نہیں ہے، اب جو سبق چل رہا ہے وہ یاد رکھنے والے ہیں، یعنی اگر ایک بار نہیں تو 2 بار دیکھیں، 5-7 منٹ کی ویڈیو ہے، 5-7 منٹ کی ویڈیو دیکھنے میں 15 منٹ ہوگی 2 بار دیکھنے میں، ویسے ہم آدھا 1 گھنٹہ دوسری چیزوں میں نکال دیتے ہیں موبائل میں، تو پھر یہ تو علم دین سیکھنا تو فرض ہے نا، اور یہ چونکہ فرائض علوم میں ہے، ہر ایک کے لیے اس کو جاننا ضروری ہے، تو اس کو یاد ہی رکھنا ہے، صرف وہ ویسا نہیں کہ سن لیا پڑھ لیا بغیر دھیان، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں یہاں سے شرائط نماز یعنی نماز کے شرائط، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ ہم نماز کا طریقہ بتائیں، ان 6 چیزوں کو بتا دینا ضروری ہے جن کے بغیر نماز شروع نہیں ہو سکتی۔ ان 6 چیزوں کو شرائط نماز کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے یعنی نماز کے شرائط۔ پہلی جو شرط ہے وہ پاکی، جس کو ہم طہارت بھی کہتے ہیں نا۔ دوسری شرمگاہ کو چھپانے، جس کو ستر عورت بھی کہا جاتا ہے۔ تیسری جو ہے وہ نماز کا وقت ہونا۔ چوتھی شرط قبلے کی طرف منہ کرنا۔ 5ویں جو شرط ہے وہ نیت ہے، اور 6ٹھی جو شرط ہے وہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا۔ اب دیکھیں پہلی شرط کی اب پوری تفصیل بتا رہے ہیں، پوری اس کی ڈیفینیشن، ٹھیک ہے۔ یعنی اب جو پہلی شرط ہے یعنی طہارت، ٹھیک ہے، یعنی پاکی کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا بدن، اس کے کپڑے، نمازی کی جگہ سب پاک ہو، اور کوئی نجاست جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، لید، گوبر، مرغی کی بیٹ وغیرہ نہ لگی ہو، اور نہ نمازی بے غسل اور بے وضو بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی جو شرط ہے پاکی کا مطلب ہے کہ نمازی کا بدن بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی تمام نجاستوں سے پاک ہونا۔ دوسری شرط یعنی شرمگاہ چھپانے کا ہے نا، یہ مطلب ہے کہ مرد کا بدن ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، گھٹنوں تک نہیں، گھٹنوں کے نیچے تک شرمگاہ ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ اب شرمگاہ چھپانے کا مطلب مرد کا اتنا ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، ٹھیک ہے۔ اس لیے نماز کی حالت میں کم سے کم ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک چھپا رہنا ضروری ہے، اور عورت کا پورا بدن شرمگاہ ہے یعنی پورے کو ہی چھپانا ہے، اس لیے کہ ہے نا نماز کی حالت میں عورت کے تمام بدن کا، ٹھیک ہے، ڈھکا رہنا ضروری ہے۔ صرف چہرہ اور ہتھیلی اور ٹخنوں کے نیچے قدم کے کھولے رکھنے کی اجازت ہے، ٹخنے کو بھی چھپا ہے نا رہنا چاہیے، ٹخنا جو ہے اس کو بھی چھپانا ہے عورت کو، ٹھیک ہے۔ تو عورت کے سمجھیے 5 چیزیں، منہ کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلوے، اس کے علاوہ باقی سب پورا جسم چھپا ہونا ضروری ہے۔ تیسری شرط، تیسری یعنی جو وقت ہے، یعنی وقت کا یہ مطلب ہے کہ جس نماز کے لیے جو وقت مقرر ہے، فکس ہے، وہ نماز اسی وقت میں پڑھی جائے۔ اسی طرح چوتھی شرط یعنی قبلہ کو منہ کرنا، کعبہ شریف کی طرف ہے نا، اس کا مطلب ظاہر ہے کہ نماز میں خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کرے۔ 5ویں شرط یعنی نیت، تو نیت کا یہ مطلب ہے کہ جس وقت کی جو نماز فرض یا واجب یا سنت یا نفل یا قضا پڑھتا ہو، ٹھیک ہے، پڑھتا ہو، دل میں اس کا پکا ارادہ کرنا کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، اور اگر دل میں ارادے کے ساتھ زبان سے بھی کہہ لے تو بہتر ہے۔ اسی طرح 6ٹھی شرط جو ہم نے پڑھی نا، تکبیر تحریمہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا،
یہ نماز کی آخری شرط ہے، لاسٹ، کہ اس کے کہتے ہی اللہ اکبر کہتے ہی نماز شروع ہو گئی۔ اب اگر نماز کے سوا، نماز کے علاوہ دوسرا کوئی کام کیا یا کچھ بولا تو نماز ٹوٹ گئی۔ پہلی 5 شرطوں کا تکبیر تحریمہ سے پہلے اور نماز ختم ہونے تک موجود رہنا ضروری ہے۔ اگر ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ 5 شرطیں جو تکبیر تحریمہ سے، وہ تو پہلے، ٹھیک ہے، 6ٹھی شرط سے پہلے 5 شرط کا مکمل ہونا۔ اب جب 5 شرط پائی گئی تو 6ٹھی شرط یعنی اللہ اکبر کہہ کر وہ نماز شروع کرے گا۔ تو جب تک نماز میں، تب تک یہ 5 شرطوں کا برقرار رہنا ضروری ہے۔ یعنی ستر چھپانا ہے تو پوری نماز ہی میں ستر چھپا ہونا چاہیے، پوری نماز ہی میں وقت بھی ہونا چاہیے، پوری نماز پڑھ رہا اسی میں قبلہ جو ہے قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اسی طرح پاک ہونا چاہیے پوری نماز ہی میں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوگا۔ اب یہ جو 6 شرائط پڑھی اس کو یاد کرنا ہے، اسے یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے، چونکہ یہ علم جو ہے یہ فرض ہے، ہر ایک کا جاننا اس پر ضروری ہے، ہر ایک کے لیے، ٹھیک ہے، فرض عین ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ پارٹ میں، پارٹ نمبر 85 میں پاکی کے مسائل کا بیان اور وضو کا طریقہ۔ اب چونکہ شرط پڑھے نا پاکی، تو طہارت کے متعلق کیا کیا ہے، وضو کے بارے میں پورا آئے گا انشاءاللہ عز و جل، کہ پورا طریقہ ہے، اور اس کے بعد پھر وضو کے فرائض ہیں۔ یعنی اب وہ جو باتیں شروع ہو گئی کہ جن کو سمجھنا ہے، یاد رکھنا، اور الحمدللہ میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ کافی لوگ اسے سنتے تو ہیں ہی، چونکہ یوٹیوب میں وہ دکھاتا بھی ہے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کتنی منٹ تک دیکھ رہے ہیں، اگرچہ کم منٹ تک دیکھتے ہیں جو سبسکرائبر ہے، لیکن دیکھتے ہیں۔ بس اب کوشش یہ کرنی ہے کہ پارٹ نمبر 81 سے جو شروع ہوا نا، 82 سے، ان کو تو یاد ہی رکھنا ہے، یا پھر روزانہ ایک بار ویڈیو سن لیجئے، 2 دن میں ایک بار سن لیجئے، 3 دن میں ایک بار سن لیجئے، اسے پلے لسٹ میں سیو کر کے، تاکہ یاد ہو، اور یاد ہو جائے گا نا تو پھر انشاءاللہ سن کر کے یاد ہو جائے گا، وہ بہت پکا یاد ہوگا، پھر آپ اسے بھولیں گے بھی نہیں۔ تب انشاءاللہ پارٹ نمبر 85 میں آگے